صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ تجھے رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کے ساتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کے ساتھ ہمیں اپنا پاک کلام قرآن حمید فرقان مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے صدقے سے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ جو کرم مجھ پر ہوا ہے در حقیقت یہ دستار ایک بہت اعلیٰ مقام تھا۔ یہ فضل اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نور کی دستار حضور کے سر اقدس پہ باندھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دستار مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے سر پہ باندھی اور اس کے بعد یہ نور چلتا ہوا حضور غوث الثقلین سیدنا و مرشدنا حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے اوپر باندھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دستار کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت جو حکمت اور جو نور اس کام میں رکھا ہے ہمیں بعین ہی ویسے ہی لوگوں کے سینوں میں اتارنے کی توفیق۔ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، مرتبہ، حضور کی شان، حضور کی عظمت، حضور کی بڑھائی یہ رب جانتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے جس قدر محبت فرماتے ہیں اللہ میں اس محبت کو سمجھنے کی توفیق۔ رب فرماتا ہے محبوب آپ کو کسی تعریف کی ضرورت نہیں، آپ ہر قسم کی تعریف سے پاک ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم خود آپ کے ذکر کو بیان کرتے ہیں، آپ کو کسی غیر کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر تاریخ کے لوگ اور جو قرآن کی تشریح کرتے ہیں وہ لوگ اور جو محدثین ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ذکر دو قسم کا ہوتا ہے۔ ذکر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ذکر وہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں اس شخص کا جو صاحب ذکر ہوتا ہے، جو ہم بیان کرتے ہیں، اور اس ذکر میں جب ایک شخص اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ وہ صاحب ذکر کے ذکر میں وہ صاحب ذکر اس کو یاد کرتا ہے، یہ دوسرے قسم کا ذکر ہے۔ پہلا ذکر کیا ہے کہ اس کا ذکر بیان ہے، اور دوسرا ذکر کیا ہے کہ اس کا ذکر اتنا ہو جائے کہ وہ صاحب ذکر اب اس ذکر والے کا ذکر کر دے۔ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں گم ہے۔ کیا ہے کہ ذکر میں گم ہے، پہلے اللہ حضور کے ذکر میں گم ہوا، یہ یاد رکھیے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جو مقام ہے وہ حضور کو نصیب ہوا۔ اللہ رب العزت خود حضور کی بڑھائی کو بیان کرتا ہے کہ محبوب میں خود آپ کا ذکر کرتا ہوں، آپ نے میرا ذکر اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا کہ اب میں اللہ آپ کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ
کیا فرمایا محبوب آپ نے اتنا ذکر کیا میرا، اتنا ذکر کیا کہ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو آپ کے ذکر میں چلا گیا، جو آپ کے ذکر میں مستغرق ہو گیا، فنا ہو گیا، در حقیقت وہ میرے ذکر میں مستغرق اور فنا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام عام نہیں ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل بے مثال تھے، نہیں ہے، بے شک ہیں۔ اگر جو شخص حضور کو اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے اگر یہ محبت اس کے سینے میں اتر جائے تو وہ جانے کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ رب ہر سینے میں اس محبت کو نہیں اتارتا، رب نے ہر سینے کو اس محبت کے لیے نہیں چنا، رب نے کسی کسی کے سینے کو اس خاص محبت کے لیے، اس خاص مودت کے لیے رکھا ہے۔ جس کے سینے میں یہ محبت ہے وہ جان لے کہ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو سب کچھ ہے، اور جس کے قلب میں یہ محبت نہیں ہے وہ یہ جان لے اس کے پاس سب کچھ ہے بھی تو کچھ بھی نہیں۔ بے شک۔ جس کے قلب میں یہ ذکر رسول موجود ہے، حضور کی محبت اور عشق موجود ہے، وہ یہ جان لے وہ رب کے عشق اور محبت میں فنا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب اللہ کا قرب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اللہ کی نگاہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بولنا در حقیقت یہ حضور کی زبان نہیں ہے، یہ رب کی زبان ہے۔ حضور قبلہ مولوی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے حضور سراپا معجزات ہے، بے شک۔ حضور کا دیکھنا بھی معجزہ ہے، حضور کا پکڑنا بھی معجزہ ہے، حضور کا چلنا بھی معجزہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی معجزہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرافہ معجزہ ہے۔ جو حضور میں فنا ہو گیا وہ یہ جانے وہ اللہ میں فنا ہے۔ اللہ، اللہ رب العزت کی جتنی صفات کاملہ ہیں سب میرے محبوب میں موجود ہیں۔ حضور رؤوف بھی ہے، حضور رحیم بھی ہے، حضور حریص بھی ہے، حضور شفیق بھی ہے، حضور متکبر بھی ہے، اللہ اکبر، حضور جبار بھی ہے، حضور قہار بھی ہے۔ میرا محبوب کل صفات میں فنا ہے اللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ خود کہتا ہے۔ ادلو منی اور میرے قریب، اللہ، ادلو منی اور میرے قریب، اتنا قریب آ جا، اتنا قریب آ جا کہ تیرے وجود میں میرا نور مل جائے۔ معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کرم ہی کرم ہے، لیکن وہ کرم عظیم تھا، فضل عظیم تھا، نظر عظیم تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العزت نے کہ تمام انبیاء اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن محبوب آپ کا مقام ہو رہا ہے۔ آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، آپ اوسط بھی ہیں، درمیان میں بھی ہیں، آپ ہر جگہ پر ہیں۔ اور میری توحید کو لے کر اور آپ کے بیان کو لے کر دنیا میں انبیاء جو آپ کی رسالت کا بھی ذکر کریں کہ وہ نبی آئے، لیکن آپ کو میں نے ان کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ خاص اپنی توحید کے لیے۔ اللہ، سبحان اللہ، کہ محبوب آپ میری توحید کے ساتھ ساتھ اپنے مقام کو بیان کریں۔ سبحان اللہ۔ معراج کی رات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور اللہ رب العزت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو گئے، یہاں پر محدثین لکھتے ہیں کہ جس طریقے پہ کمان ہوتی ہے وہ جڑ جاتی ہے آپس میں، جڑی ہوئی ہوتی ہے آپس میں، اس کے اندر جب تیر ڈال کے اس کو اور بھی قریب کرو، اتنا قریب کر دو، اتنا قریب کر دو کہ اس کے اندر فرق نہ ہے، بالکل متصل ہو جاتی ہے۔ اتنا اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب، اتنا قریب آئے، اتنا قریب آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور تھا وہ نور اللہ میں گم ہو گیا، اور جو نور اللہ تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں منتقل ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔
ہمیں جاننے کی توفیق۔ آمین۔ حضور کا نور کیا ہے؟ حضور خود فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں آ گیا تو باطل رک ہی نہیں سکتا، باطل آ ہی نہیں سکتا، باطل رفع ہو گیا، دفع ہو گیا، مٹ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب میرا نور آ چکا ہے۔ اب اسی نور کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے کہ یہ نور کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ نور وہ نور ہے جو اللہ رب العزت اپنے خاص نور میں سے مجھ میں منتقل فرماتا ہے۔ جس ٹائم آدم مٹی اور پانی کے درمیان، بے شک ابھی آدم کا وجود بھی نہیں تھا، کائنات بھی نہیں تھی، یہ عرش بھی نہیں تھا، یہ فرش بھی نہیں تھا، دنیا کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے بنایا، اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے بنایا اور پھر میرے نور سے تمام کائنات۔ بے شک یعنی سب سے پہلے حضور کا نور بنا، پھر اس کے بعد تمام کائنات میں جتنا کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں مشاہدے میں، یہ سب حضور کے نور سے۔ بے شک انبیاء بھی حضور کے نور سے تکتے ہیں، بے شک سورج بھی حضور کے نور سے چمکتا ہے، چاند بھی حضور کے نور سے چمکتا ہے۔ ایک تو دن کی روشنی ہے، رات کی بھی ایک روشنی ہوتی ہے، وہ چاند میں حضور کے نور سے چمکتا ہے۔ اہل باطن اس چیز کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، یہ جتنا کچھ بھی ہے قیامت تک جو آئے گا یہ سب حضور کے نور سے ہو کر، کچھ حضور کے نور سے علاوہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق، آمین، جاننے کی توفیق۔ آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماتا ہے میرا کوئی کام ہی نہیں ہے اپنے محبوب کے ذکر سے، بے شک میرا اگر کوئی کام ہے تو وہ محبوب پہ درود و سلام ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے فرشتوں کا جو کام ہے جو رب سبحانیت میں گم ہے، جو میرے نور میں گم ہے، ان کا اگر کوئی کام ہے تو وہ میرے محبوب پہ درود و سلام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بنایا، اور وہ فرشتہ کیا ہے؟ اس فرشتے کا سر آسمان کے نیچے ہے، اور اس کے پاؤں جو ہے یہ 7 زمین کے اندر ہے، اس کے پاؤں 7 زمین میں دسے ہوئے ہیں، 7 زمین میں ہے، تحت الثری سے عرش تک اس کا کیا ہے؟ قد ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا ایک پر شمال کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، ایک پر جنوب کو لیے ہوئے ہیں، ایک پر مغرب کو لیے ہوئے ہیں، ایک پر مشرق کو لیے ہوئے ہیں۔ تمام حیتوں میں اس کا پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت اس کو حکم دیتا ہے کہ میرے نور کے سمندر کے اندر تو غوطہ زن ہو جا۔ اب اللہ کے نور کا سمندر کتنا بڑا ہے، سبحان اللہ، جو اس کے عرش کے نیچے ہے، کہ اتنا طویل فرشتہ اس نور میں چلا جاتا ہے اور گم ہو جاتا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلا دیا جا رہے ہیں؟ یہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے بے شک فرمایا، بے شک اس سبحان قلب کی کھڑکی کو کھول کے تو دیکھ، اللہ، تو ان سمندروں کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ اس قلب کے اندر دل دریا سمندروں ڈوبے، اللہ اکبر، جو دل کے دریا ہے وہ دنیا کے سمندروں سے بھی گہرے ہیں، سبحان وہ دنیا کے سمندر، یہ نور کے دریا ہے، یہ نور کا پانی ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلا دیا جا رہا ہے؟ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے یہ راز ہے، واہ واہ واہ، کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے اس راز کو۔ اللہ، اللہ کیا فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کو؟ حضور فرماتے اس نور کے سمندر میں گم ہو جا، غوطہ زن ہو جا، وہ غوطہ لگا کے باہر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب وہ اپنے پروں کو چھنتا ہے تو اسے قطرے نکلتے ہیں، پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، وہ نور کی مانند ہوتے ہیں، کیونکہ نور کا پانی وہ نور کی طرح ہوتے ہیں۔
حضور فرماتے ہیں ہر اس نور کے قطرے کے صدقے سے میں ایک فرشتہ بنا دوں گا. اس کا قدر دیکھو، اس پہ کتنا پانی آ جاتا ہوگا. اس کے پر دیکھو کتنے طول اور عرض میں ہے، کتنا پانی اس کے پروں میں چلا جاتا ہوگا، کتنا پانی ٹپکتا ہوگا اس کے پروں کے اندر سے. اللہ فرماتے ہیں ہر قطرے کے صدقے سے ایک فرشتے کو میں بنا دوں گا. اور وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، قیامت تک وہ فرشتہ اس کی بخشش کی دعا سبحان اللہ. کتنے فرشتے ہیں وہ؟ کتنے فرشتے ہیں وہ؟ ہزار ہاتھ اربوں اربوں میں ہوں گے. یہ اللہ جانتا ہے کہ کتنے فرشتوں کو وہ پیدا کرتا ہے. صرف ایک شخص تو درود نہیں پڑھتا. اللہ سبحان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. حضور فرماتے ہیں جب جب میرا بندہ درود پڑھتا ہے رب اس فرشتے کو حکم دیتا ہے میرے سمندر میں غوطہ زن ہو کے نکل. کتنی مرتبہ وہ غوطہ لگاتا ہوگا نکل. رب کی قدرت ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق. حضور کے مقام کو جانیے، یہ حقیقت ہے اور حقیقت میں بھی چھپتی نہیں. جو شخص اس حقیقت کو چھپاتا ہے اس کی گردیں نکلتی ہیں. سورج کو بادلوں میں رکھ لو لیکن سورج اپنی روشنی کو چھپاتا نہیں، وہ پھر بھی روشن رہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حقیقت ہے، جو حضور کا نور ہے، بے شک یہ نور کیا ہے؟ یہ نور ہمارے سینوں کا نور ہے جو بے قیامت شک میں چمکے. بے شک سبحان اللہ. جو شخص اس نور کو مدھم کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، یہ نور نہیں بجھتا، وہ بجھ اللہ جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اس کی نسلیں بجھ جاتی ہیں. ہائے ہائے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق. آمین ثم آمین. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری محبت میں جو آ جائے وہ اللہ کی محبت میں چلا جائے. اور میری محبت کس کے سینے میں جاتی ہے؟ جس کے سینے میں میری اہل بیت کی محبت، بے شک حسنین کریمین کی محبت، اللہ مولا مشکل کشا کی محبت، بے شک بی بی سبحان فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا وسلمہا کی محبت ہو. سبحان اللہ. سنن نسائی شریف کی حدیث مبارکہ. بے شک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کون ہے؟ اللہ ان المتقین فی جنات. فی جنات. مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے. واہ واہ واہ. جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہو، اللہ جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہوگی وہ مومن ہے. اب ہمارے دل میں اگر صرف حضور کی محبت ہے اور اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو یہ محبت مکمل نہیں ہے جی. یہ محبت ادھوری ہے، نہ مکمل ہے نہ تمام ہے، کاملیت میں نہیں. حضور فرماتے ہیں میری محبت اس شخص کے سینے میں ہوگی جس کے سینے میں میری اہل بیت ہے، جس کے سینے میں میری اہل بیت کی محبت ہے، میرے پنجتن پاک کی محبت، اور جس کے سینے میں یہ محبت ہے اس کے سینے میں مجھ محمد کی محبت، اور جس کے سینے میں میری محبت ہے وہ یہ جان لے کہ اس کے سینے میں رب کی محبت. یہ کڑیاں ہیں، بے شک یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. بے شک. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو مقام اور مرتبہ اللہ یہ اگر ہم حضور کی نگاہ سے تکے تو بہت بلند. بے شک. حضور فرماتے من کنت مولا فہذا علی. یہ کب مولا علی کو ملا کہ جب مولا علی علیہ السلام حضور علیہ السلام کی محبت میں گم. اللہ اللہ. ایک مرتبہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تو میں نے حضور علیہ السلام کے چہرے مقدس کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مقدس بہت نکات میں تھا، کمزور دکھ رہا تھا. اب میں پوچھ نہیں سکتا تھا کہ حضور آپ کے اوپر یہ نکات کیسی ہے، کیا محبت ہے، یہی نماز ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت عباس سے پوچھا
عبداللہ بن عباس سے کہ آپ ذرا حضور سے پوچھیں جا کر کہ یہ آپ کے چہرے مقدس پہ کمزوری کیسی ہے؟ کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ میں نے 6 دن سے کچھ نہیں کھایا، میں فاقے سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بعین ہی ویسے آ کے مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو بتا دیا۔ مولا علی اسی وقت میں اور سیدھا یہودی کے باغ میں چلے اور کہا مجھے کام دے، مجھے کچھ کرنے کے لیے۔ وہ یہودی کہتا ہے علی ابھی تو جا، دوپہر کا وقت ہے، عرب کی گرمی دیکھی ہوگی، اللہ میں سعودیہ لے کر جائے، حضور علیہ السلام کے سبز گنبد کی زیارت ہے، آمین، اس کی توفیق دے ہمیں، آمین۔ عرب کی گرمی، مولا علی المرتضی اس یہودی کو کہتے ہیں گرمی چھوڑ، تو کام دے مجھے، اللہ اللہ، تو نہیں جانتا کہ میرے قلب پہ کیا گزر رہا ہے۔ یہودی نے کہا جا، فلاں کنواں ہے، اس کے اندر سے پانی نکال بھوکے بھر، اور میرے درخت جتنے بھی ہیں 100 کے قریب ان کو جا کے پانی۔ مولا علی المرتضی نے اپنی آستین پر اور گئے اور جا کے پانی نکالتے ہیں اور درختوں کو سیراب کرنے۔ اللہ رب العزت مولا علی کا صدقہ ہمیں بھی سیراب، آمین، حضور کی محبت دے ہمیں۔ آپ نے 100 بوکے نکالے، اللہ، درختوں کو سیراب کیا۔ کیا رفتار ہوگی مولا علی، کیونکہ نور محمدی باغ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ آپ گئے یہودی کے پاس کہ میں نے تمام جتنے تمہارے درخت تھے سب میں پانی ڈال دیا۔ اللہ، اس یہودی نے آپ کو کھجورے، آپ نے کھجورے اپنے قمیض میں نہیں ڈالی، آپ نے اپنے سر سے دستار اتارا۔ اللہ اکبر، مولا مشکل کشا کی دستار ہے، اللہ، آپ نے اتارا، آپ نے اس میں ان تمام کھجوروں کو رکھا اور اپنے ہاتھ میں لیا، سینے سے اس کو لگایا اور بارگاہ رسالت جا کے در مصطفیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور علیہ السلام باہر ہوئے، حضور نے کہا علی سے گرمی میں، کہا حضور یہ آپ کے لیے کھانا لایا۔ حضور علیہ السلام نے مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ اندر لے گئے اور کہا علی بتا تو کیا لایا ہے؟ محبوب جانتا ہے اپنے محب، واہ واہ واہ، سبحان، اور محب ہونا بھی ایسا چاہیے کہ جو اپنے محبوب کے اشارے کو سمجھے، اللہ، دلیلوں پہ نہ جائے، باتوں پہ نہ ہائے جائے، ہائے، بس وہ اس کی نگاہ کو تکے، اس کی جنبش کو تکے اور کام کرنا۔ اللہ اللہ اللہ، مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے آپ نے اپنی دستار کھولے، حضور کی بارگاہ میں کھجورے، اللہ، کہا علی تو جانتا ہے رب تجھ سے کتنا خوش ہے، اللہ، کہا علی تو جانتا ہے رب تجھ سے کتنا خوش ہے، اللہ، کہا حضور میں یہ تو نہیں جانتا، آپ بتائیں آپ مجھ سے خوش ہیں کہ نہیں؟ اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھ سے خوش ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ کی خوشی مجھے دونوں جہانوں سے اچھی ہے۔ اللہ، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ، اللہ، سبحان اللہ، علی میں تجھ سے کبھی خفا ہی نہیں ہوں، اللہ، علی جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، سبحان اللہ، علی تیرا جسم میرا جسم ایک ہے، علی تیری روح میری روح ایک ہے، علی اور درختوں کی اور شاخوں سے ہے، تو اور میں ایک ہی درخت کی ایک، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا بگیر دوستم بگیر، مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی خود فرماتے ہیں علی جس جنگ میں مجھے یقین ہے ہمیں فتح ہوگی، اللہ، مولا مشکل کشا شیر خدا جو ذوالفقار ہے، اس کے بارے میں ایک صوفی نے لکھا ہے
وہ کہتے ہیں کہ یہ ذوالفقار اور تلواروں سے الگ ہے، یہ خاص حضور کے لیے بنی، بے شک، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خاص مولا مشکل کشا۔ وہ صوفی فرماتا ہے اس تلوار کی عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ اس تلوار کے دو دھانے ہیں، دو منہ ہیں۔ بے شک، آج تک کبھی کسی کے یہ ذہن میں آیا ہی نہیں ہے کہ تلوار کے دو منہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے، یہ صوفی فرماتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ فرمانا چاہتا ہے کہ یہ تلوار میں نے دو لوگوں کے لیے بنائی ہے، اور یہ دو لوگوں کے لیے خاص ہے، اور ان میں ہی یہ طاقت ہے جو اس تلوار کو اٹھائیں گے۔ اب یہ صوفی کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تلوار اللہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے اوپر توجہ فرمائی تو جو اس کے قابل حضور کو ملا وہ مولا مشکل کشا شیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور حضور نے کس مقام پر مولا مشکل کشا کو دیا؟ جس کے مرحب کے مقابلے میں مولا مشکل کشا۔ بے شک، اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ بیٹھے ہیں، سب ہمارے دل کا چہرہ ہے، بے شک، لیکن مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کے مقام کو جانا، بے شک، یہ مومنین کی پہچان ہے۔ آہ، وہ دن جو قیامت کا ہوگا ان کی عید ہوگی، اللہ، سبحان، قیامت ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے دل میں محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ہماری عید کا دن ہوگا، ہاں، ہماری ملاقات کا دن ہوگا، اللہ، ہمارے انعام و اکرام کا دن ہوگا جو ان کی جانب سے ہمیں ملتی ہے۔ بے شک، جس کے یہاں مرحب کے مقابلے میں آپ کو یہ تلوار ملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ بیٹھے، حضور نے کہا کہ کون اس کے مقابلے میں ملے گا؟ سب خاموش۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کھڑا، انا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا، انا یا رسول اللہ، صلی اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا علی تو بیٹھ جا۔ حضور جانتے ہیں نا کہ علی کے دل میں کیا ہے، آہ، علی کو مجھ سے آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ بے شک، امام حسین علیہ السلام کو دیکھو، سب کچھ کٹوا دیا، اللہ، حضور کی ذات پہ سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سر بھی دے دیا، بچوں کو بھی دے دیا، اپنے لخت جگر بھی قربان کر دیے، لیکن اپنے محبوب کے دین کو بچا دیا۔ بے شک، حضور جانتے ہیں نا کہ علی میں کیا دوڑ رہا ہے، میرا نور باغ رہا ہے، علی سے محبت رکھو، یہ یاد رکھو، علی سے محبت، اگر جس دل میں علی نہیں ہے اس دل میں رسول نہیں، آہ، جس دل میں رسول نہیں ہے اس دل میں اللہ نہیں۔ اللہ، اللہ، نمازیں، حج، روزے، زکوٰۃ سب اپنی جگہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ علی تجھے تکنا بھی عبادت ہے، بے شک، 12 لاکھوں میں سے نہیں شریک۔ حضور نے پھر فرمایا کہ کون اٹھے گا؟ پھر مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجل، انا یا رسول اللہ، میں ہوں۔ حضور نے فرمایا علی تو بیٹھ۔ حضور نے تیسری مرتبہ کہا کہ کون اٹھے گا؟ مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ، کہ علی جائے گا۔ اللہ، 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 اب حضور نے کیا فرمایا؟ علی تو آ جا، آجا، ہاں، 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 علی میری آنکھیں تجھے ڈھونڈتی ہیں۔ اللہ، حضور محمد کو یہ یقین تھا کہ علی تو اٹھے گا۔ اللہ، اللہ اکبر، مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے پہلے ماتھا چوما، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ، حضور نے سینے سے لگایا مولا مشکل کشا اور پھر اپنے نیام سے ذوالفقار نکالا، اللہ، نیام سے ذوالفقار نکال کے مولا مشکل کشا کو دی کہ علی جا اب تو لڑ، واہ واہ، علی اب تو جاؤ لڑ، آج محمد کی طاقت تیرے ساتھ ہے۔ اللہ، مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے تو اس کی ہیبت ہی نہیں، اللہ، مجھے تو ایسے لگتا تھا اگر میں حکم بھی کر دوں تو یہ زمین میں دس جاتا، اوئے اوئے اوئے، اللہ اکبر، لیکن حکم عزتی تھی
کہ لڑ اس کے خلاف اور کفار کو بتا کہ محمد کے غلاموں میں کتنا زور ہوگا، واہ 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 واہ، کتنی قوت ایمانی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وجود کتنا بہاری ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کیا بھاگ رہا ہے، وہ یہ دیکھتے کہ حضور علیہ السلام کا حکم ہے میرے من مٹ جائے۔ وہ طاقت اور وہ قوت میرے ساتھ ہے جو اس کو مٹا کے رکھے۔ اللہ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجل کر یہاں فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے مقابلے میں نکلا تو اس نے کہا کہ اتنا کمزور شخص میرے مقابلے کا بندہ نکالا۔ اب مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کا جلال بولا، کہا تو مجھ سے لڑ کر تو دیکھ، تو لڑ کے تو دیکھ، پھر پتہ چلے گا طاقتور کون ہے اور کمزور۔ بیچنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نوازنے والا کون ہے؟ جس کے پاس کل خدائی ہے، اللہ خود جس کا ہو، جس کے لیے وہ بیچ رہا ہے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا نے فرمایا پہلا وار کر پھر میں وار۔ اس نے ایک وار کیا، مولا مشکل کشا نے وہ 100 جوانوں کی طاقت تھی اس شخص میں جس کے خلاف مولا مشکل کشا شیر خدا لڑنے کے لیے۔ 100 جوانوں کو وہ شکست دے دیتا تھا بڑے آرام کے ساتھ۔ اب یہاں پہ حضور کا نور ہے، اللہ، حضور کا وجود ہے، سبحان اللہ، حضور کا نور نظر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مولا مشکل کشا نے کہا میرا وار۔ آپ فرماتے ہیں جس پہ میں نے وار کیا تو اس کو سر سے لے کے گوڑوں تک میں نے کاٹ کے رکھ دیا، اللہ اکبر، کاٹ کے رکھ دیا۔ دور اٹھی، اتنی اٹھی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ ہوا کیا ہے۔ اللہ، ذوالفقار کا وار چل رہا ہے، اللہ، مولا مشکل کشا کا ہاتھ ہے اور پیچھے حضور کی دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں جس نے میں نے وار کیا تو مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اگر میں ذوالفقار کو نہ روکتا تو وہ بھاگتا ہوں میں چلے۔ اللہ، اتنی طاقت اور قوت اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق۔ آمین آمین۔ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم کے بارے میں مولانا جامی فرماتا علی شاہ حیدر امام کے بعد از نبی شد بشیر النذیر، بجنگ احد چو نبی ماند تنہا، خدا عرش فرشتہ ناد علی۔ اللہ، کہ جنگ احد میں جب حضور علیہ السلام تنہا ہو تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو کہا دوڑ کے جا میرے معبود کے پاس، دوڑ کے جا میرے معبود کے پاس اور جا کے ان کو کہے کہ علی کو پکارے۔ بجنگ احد چو نبی ماند تنہا، خدا فرشتہ دانا، خدا حکم کر رہا ہے علی کو بلاؤ۔ اب علی آگے کی صورت الحال دیکھیں گا، احد کا مارکا ولی بدلے گا۔ یہ مولانا جامی فرما رہے ہیں اللہ جو عشق رسول میں گم ہے، جو اس عشق رسول میں فنا ہے۔ بے شک حضور فرماتے ہیں میرے مزار پہ جامی کو نہ چھوڑ، یہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ اگر یہ میرے مزار پر آ گئے تو مجھے خود اس سے نکل کے ملنا پڑے۔ یہ حقیقت ہے، یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ یار لوگ آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے، یہ صوفیان دل بتائیں گے، بے شک، جن کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نور بھاگتا ہے، دوڑتا ہے۔ یہ اللہ والے بتائیں گے، یہ اللہ دوست لوگ بتاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے علم سے نہیں سوچتے، وہ اپنے دل سے سوچتے، بے شک، وہ اپنے علم کو بارگاہ رسالت پہ رکھ دیتے ہیں اور پھر سر جھکا کر حضور کی بارگاہ میں جاتے کہ ہمارے اس علم کو حکمت میں بدلیں اور اس حکمت کو حلم میں ڈالیں تاکہ ہم لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا سبب۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق۔ آمین۔ کیا فرماتے ہیں مولا مشکل کشا شیر خدا کے بارے میں؟ علی شاہ حیدر امام کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیر نذیرہ، بجنگ احد جو نبی ماند تنہا، خدا عرش فرشتہ ناد علی را۔
اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجل کریم کو تک رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ علی تجھے تکنا عبادت ہے، قبلہ بنا دے مولا مشکل کشا، واہ واہ واہ، کعبہ بنا دیا مولا مشکل کشا۔ یہ میرا ایمان ہے، بے شک، اگر کوئی لینا چاہتا ہے لے، کسی پہ بے زبردستی شک، نہیں۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ کے موقع پر جس ٹائم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دے، ذرا اس بات پہ غور کریں، کعبہ تو سامنے ہے، دے دینا اذان۔ حضور کچھ بتانا چاہتے ہیں، کچھ دکھانا چاہتے ہیں کہ قبلہ کیا ہوتا ہے۔ اے ایمان والو ذرا جانو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ کعبے کے اوپر چلا جا اور اذان دے۔ اب حضرت بلال حبشی دیکھتے ہیں کہ کس سمت اذان دے، میں تو خود کعبے کے اوپر، کعبہ میرے نیچے ہے، میں کس سمت دیکھ کے اذان دے؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ بلال مجھے دیکھ۔ اللہ اکبر، کعبہ تو دیکھا ہے، کعبے کا کعبہ بھی دیکھو۔ اللہ اکبر، جو کعبے کو یہ اعزاز اور یہ اکرام دے رہا ہے، اصل مقام اس کعبے کا ہے۔ اگر وہ کعبہ موجود میں ہے، سامنے ہے، تو وہی تمہارا قبلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگر اس کعبے کو تم نہیں جان سکے تو وہ کعبہ بھی تمہیں اپنا مقام نہیں بتائے گا۔ یہ جانو، سمجھو کیا فرمایا؟ بلال مجھے تک کے اذان دے۔ حضرت بلال حبشی نے حضور کو تک کے اذان دی۔ اب ادھر حضور کیا فرما رہے ہیں کہ علی تجھے تکنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قربان جو آپ کی شان کے، آپ کے مقام کے، مسجد نبوی میں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجل کریم آپ پر تشریف فرما ہے، اور حضرت صدیق اکبر آپ کو دیکھ ہی جا رہے ہیں، غور غور کے دیکھ رہے ہیں۔ مولا مشکل کشا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا دوست مجھے اتنا کیوں دیکھ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ آپ اٹھے حضرت صدیق اکبر کے پاس اور کہا دوست آج تو مجھے اتنے غور سے کیوں تک رہا ہے؟ کہا علی میں تجھے تو نہیں دیکھ رہا، میں تو رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا اس دن جب تم مسجد نبوی میں نہیں تھا تو ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو حضور آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور حضور اس ذکر میں کہتے ہیں کہ میرے علی کو تکنا بھی ہے۔ اللہ اکبر، کہا کہ میں تو رب کی عبادت کر رہا ہوں، یہ جو آپ کو میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ کو میں نہیں دیکھ رہا، بلکہ میں رب کی عبادت میں اپنا وقت گزار رہا ہوں۔ یہ مقام مولا کو کب ملا؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے عقل کی نگاہ سے نہیں تکا بلکہ دل کی نگاہ سے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عشق کی نگاہ سے ملے، محبت کی نگاہ سے ملے، تب جا کر مولا مشکل کشا شیر خدا کو یہ مقام ملا۔ کیا فرمایا؟ علی تجھے تکنا عبادت ہے، علی کو قبلہ بنا۔ اب مولا مشکل کشا کا ذکر کیا ہے؟ ان کا ذکر کیا ہے؟ اللہ، عبادت ہے، بے شک ان کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت ہے۔ اور یہ عبادت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ کس نے بتایا؟ حضرت صدیق اکبر نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ تم رب کی عبادت میں ہوتے ہو تو ہو، لیکن جب علی آ جائے تو پھر وہ عبادت ہوتی ہے علی کے چہرے کی طرف۔ اللہ، کیونکہ میرے محبوب نے کہا کہ علی تیرے تکنے کو، تیرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب رب کی عبادت کیا ہے؟ کہ علی کے چہرے کو تکتے رہو۔ سبحان اللہ، علی کے چہرے کو تکنا عبادت، علی کی یاد عبادت، علی کو سوچنا عبادت، علی کی شان میں کتابوں کو پڑھنا عبادت، علی کی شان میں تحقیق کرنا عبادت۔ ہر لمحہ، ہر آن، جو فعل، جو خبر، جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ عبادت میں گزر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی قبلہ ہے، بے شک علی کیا ہے؟ قبلہ ہے، قبلہ ہے۔ اللہ، کعبہ تو دیکھا ہے، کعبے کا کعبہ بھی دیکھو۔ حضور نے خود فرمایا من کنت مولا فہذا علی علی، مولا، میں تو علی کا ذکر کروں، بے شک، کیونکہ میرا محبوب علی کا ذکر کرتا ہے، بے شک، اور محبوب کو سب سے زیادہ ذکر جس کا پسند تھا وہ علی کا۔ علی کا تھا۔ سنن نسائی شریف کی حدیث مبارکہ
کہ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم اب خیمے میں حضور کے تشریف لائے. حضرت صدیق اکبر آتے کہتے ہیں السلام علیکم یا نبی. مولا مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں کہ وہ باہر گئے کنویں کی. ذرا توجہ دیکھو ادھر، بات بہت قابل توجہ ہے، غور و فکر کی. حضرت صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت صدیق اکبر یہ سمجھ ہی نہیں سکے، جان نہیں سکے. سمجھ ہے ان کو بتانا چاہتے تھے ہم کہ علی محبت رسول میں اتنا گم ہے کہ وہ فنا ہوگا. کیا فرماتا السلام علیکم یا نبی اللہ. مولا مشکل کشا نے کیا فرمایا کہ وہ باہر گئے کنویں کی طرف. اس ٹائم مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا پہنا ہوا، اللہ اکبر، اور اس کرتے کی اتنی کمال تھی کہ میری حیت ہی بدل گئی، اللہ میرا وجود ہی بدل گیا. دیکھنے والا یہ دیکھ ہی نہیں سمجھتا تھا کہ بیٹھا ہوا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہی واقعہ حضرت صدیق اکبر کا. ذرا سمجھو محبت رسول کیا ہے، عشق رسول. ہم تو لڑا کے تھک گئے، اختلاف ڈال کے تھک گئے. محبت کی بات کرو، عشق کی بات کرو. بے شک. مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما. اب جو بھی آتا ہے آ کے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ کو چومتا ہے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور اندر بیٹھے ہیں، میں نہیں ہوں، وہ حضور بیٹھے ہیں. تو جب حضرت صدیق اکبر نے یہ دیکھا کہ لوگ نہیں سمجھ سکتے تو آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کی طرف جا کے کھڑے ہو گئے جہاں پہ آپ نے تشریف فرما، اور آپ نے اپنے دامن کو حضور کے سر کے اوپر ایسے کر کے پکڑ لیا کہ یہ آقا ہے اور یہ غلام. اللہ، یعنی محبت میں اتنے گم ہے وہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کل کو تو بدل دیا ہے، ان کے وجود کو بھی بدل دیا. سبحان اللہ. ان کی صورت بھی بدل چکی ہے. سیرت تو بدل چکی ہے، سیرت تو تکنے کے ساتھ ہی بدل گئی. جو ان کے عشق اور محبت میں جاتے رہے اللہ رب العزت نے ان کے وجود کے اوپر سے بھی ان کی صورت کو بدلا. اللہ کہ تن بھی ایک جیسا ہو جائے، من بھی ایک جیسا ہو جائے، کچھ فرق نہ رہے اس میں. اگر میں ان کو کسی جگہ پر بھیجوں تو دیکھنے والا دیکھے کہ یہ غلام نہیں آتا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں جاننے کی توفیق دے. من کنت مولا فہذا علی. کیا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام غدیر خم میں؟ تمام صحابہ موجود ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونچے پہاڑ کے اوپر جلوہ افروز ہو، اور آپ نے مولا مشکل کشا کو کہا کہ آ میرے ساتھ. آپ نے مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو بلند کر دیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی. جس کا میں مولا ہوں اب اس کا علی مولا. اب علی اس کا نائب ہے، اب علی اس کا خلیفہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف اس زمین کے مولا نہیں، کل کائنات کے مولا. جتنا کچھ بھی رب نے بنایا ہے سب حضور کا تابع فرمان ہے. سب کچھ حضور کے کیا ہے؟ تابع فرمان ہے. حضور سب کے مولا ہے اور سب حضور کے غلام ہیں. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساکن بنا. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو درخت دیکھتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنے کا طریقہ ان کے کیا تھا کہ وہ اپنے تنے کو جھکا لیتے، اللہ اکبر، بالکل زیر زمین ہو جاتے تھے. پھر بارگاہ رسالت اور پھر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. پھر وہ حضور پہ درود و سلام.
हुजूर हर चीज के मौला है। जिस जिस चीज पे हुजूर की तवज्जो है और जिस जिस चीज पे हुजूर की तवज्जो नहीं भी है वो भी हुजूर को मौला समझते हैं। हुजूर की हर चीज पे तवज्जो है। जो कुछ रब ने बनाया है इन्नमा अना कासिम अल्लाह, बेशक बेशक। रब फरमाते हैं रब ने मुझे कासिम और मुख्तार बनाया, अल्लाह सब कुछ मेरी झोली में डाल दिया और मुझे ये इख्तियार दिया है कि तू बांट इसको। अल्लाह अकबर। जो भी आए तेरे दर पर आए तुझसे मांगे तू दे उसे। तेरा देना दर हकीकत मेरा देना। तू जिसको नवाजेगा मैं उसको नवाजूंगा। बेशक। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली, मैं जिस जिस का मौला हूं अब अली उसका मौला है। बेशक। कितने इनाम है मौला मुश्किल। ये जिंदगी खत्म हो जाए, किसी को ये मालूम नहीं है कि उसने बुढ़ापे में मरना है कि जवानी में। मौत आनी है, लेकिन अच्छे अकीदे से चले गए, अच्छी पहचान से चले गए तो ये जान लो कि वो खुद लेने आए। अल्लाह अकबर। उनका दीदार होगा जिनका नाम ले। अल्लाह। ये हो नहीं सकता कि उनका दीदार। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, अली तू हर चीज का मौला है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नीचे खड़े आपने दोनों हाथ अपने सीने से कि आमन्ना व सद्दक़ना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। आपने जिसको मौला माना है बनाया है, आज वो मेरा भी मौला है। बेशक सुभान अल्लाह। मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा की शान देखो। ये शेर ऐसा वैसा शेर नहीं है, ये जिंदा और ताबिंदा शेर है। इसको याद करो, ये तुम्हारी मदद करेगा। बेशक। इसको सोचो, ये तुम्हारी सोचों में आता है। अल्लाह। वो सोच नहीं है जिस सोच में मौला मुश्किल कुशा, उनको पुकारा जाए और बोला अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत या अली या अली या अली। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, अली तू जानता है जो तीन चीजें तुझ में है वो मुझ मोहम्मद में। अब ये रिवायत देखो कितनी अजीब सी रिवायत है। सुभान। बोला मुश्किल कुशा परेशान हो, अली तू जानता है जो तीन चीजें तुझ में है मुझ मोहम्मद में नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। मौला मुश्किल कुशा ने कहा कि आप खुद ही बता दें या रसूल अल्लाह। कहा अली जैसा तेरा ससुर है वैसा मेरा नहीं। अल्लाह। तवज्जो फरमाओ, इनाम इकराम देखो मौला मुश्किल कुशा कितनी मोहब्बत फरमाते हैं हुजूर। मौला अली अल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजह, अली जैसे तेरा ससुर है वैसा मेरा नहीं। अली जैसे तेरी दुल्हन है वैसी मेरी नहीं। अल्लाह। है कोई बीबी साहिबा जैसा? कोई नहीं। आबिदा ज़ाहिर सब कुछ कुर्बान उनके नारायण मुक़द्दस आपके, सब कुछ कुर्बान। तीसरी चीज क्या है, अली जैसे तेरे बच्चे हैं वैसे। अल्लाह। जरा समझो, जरा जानो इस बात कि अली का खानवादा है क्या, अल्लाह। अली का खानदान है क्या, अली अलैहिस्सलाम है क्या खुद, अल्लाह। जिन पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हरीस हैं। कितने हरीस हैं, क्या उनकी मखलूक उम्मत एक साइड पर जितने वो अपने अली पे हरीस हैं। एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं, अली तू मेरी मजलिस से उठ के मत जाना। अल्लाह। अली तू मेरी मजलिस पे बैठा रहा था, जब मैं तुझे देखता हूँ तो मुझे तेरे वालिद की याद आती है। अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईमान अबी तालिब, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझने की तौफीक दे। ये ईमान दिल में रखो, ये क्या है, जुज़्व ईमान नहीं है, कुल्ल ईमान है। अल्लाह। अगर एक शख्स इसको जुज़्व ईमान समझता है तो वो परेशान है। ये कुल्ल ईमान है। बेशक। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपने बच्चों को हटाकर अपने बच्चों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह पर लिटा देते थे कि अगर कुफार हमला भी करे तो मेरे बच्चों पे करे, हुजूर पे हमला नहीं। हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला सब कुर्बान, उन पे मेरा ईमान, अल्लाह। सब कुछ कुर्बान। अल्लाह।
حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے لقد جاءکم رسول من انفسکم. آپ فرماتے عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، آپ فرماتے میرے خانواده کو تم کیا جانو، میں خود بتاتا ہوں. آپ فرماتے لقد جاءکم رسول من انفسکم. اللہ اس میں تفضیل کا صیغہ بولتے ہیں یہاں، یہ بتانا چاہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں صحابہ فرماؤ ہم خود یہاں پہ پریشان ہو گئے، حضور نے یہاں پر انفسکم کیوں کہہ دیا؟ اس پہ تفضیل کا صیغہ ہے کہ بہت ہی اعلیٰ نفس، بہت ہی اعلیٰ مقام والے. حضور فرماتے ہیں اس کے بعد اس آیات کی تلاوت کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر مجھ تک، آدم سے لے کر مجھ تک کوئی بد کردار نہیں، جو بھی تھا وہ سب نکاح کے ذریعے سے آیا. اللہ. پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرا سلب جو ہے، میرا نور جو ہے، یہ پاک اسلاف سے پاک ارحام میں منتقل ہوا اور مجھ تک پہنچ گیا. اللہ. حضور کے والدین بھی کیا ہے؟ نور ہے. ہمارا ایمان ہے. اللہ نے ان کی شفاعت بھی نصیب فرمائے. آمین. ایک واقعہ یہاں پر سناتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ واقعہ ہے ایک ایسے بزرگ کا کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار اس وقت ہوتا تھا جب وہ چاہتے. اللہ. جب وہ چاہتے. محمد بن منقدر رحمت اللہ بہت پائے کے بزرگ تھے. آپ فرماتے میں نے حضور کو بہت دیکھا اور حضور نے بھی مجھے بہت دیکھا. اللہ. کہتے ہیں اگر کوئی شخص مجھ سے حضور کی صفات معلوم کرنا چاہے تو اگر مجھے شریعت اجازت دے تو وجود مسعود میرے ساتھ موجود ہوتا ہے. حضور. اللہ. وجود مسعود موجود ہوتا ہے میرے ساتھ. آپ فرماتے میرے والد نے مجھے ایک واقعہ سنا، بڑا عجیب سا واقعہ. اللہ ہمارا بھی اسی طرح حال فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا طواف کے دوران حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ نے، ان کا نام تو سنا ہی ہوگا، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا. وہ شخص پاؤں اٹھاتا تھا درود جو ہے پڑھتا تھا، پاؤں رکھتا تھا درود جو ہے پڑھتا. اب کعبے کا طواف ہو رہا ہے، صاحب دل کی نگاہ تھا کہ ہر بندے کا حال اس پہ افشاں ہے. وہ جان رہا ہے کہ کعبے کے ادھر جو جو طواف کر رہا ہے یہ کیا پڑھ رہا ہے. آپ فرماتے میں بہت حیران ہوا. طواف کر رہا ہے درود پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے، ہر قدم کے اوپر درود پڑھ رہا ہے، ہر قدم کے اوپر درود شریف پڑھ رہا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف مخاطب ہوا، میں اس کی طرف مخاطب ہوا. میں نے اس کو کہا کہ ذرا تو باہر آ، مجھے بتا کہ تو اور کوئی تسبیح و تحلیل کیوں نہیں کرتا، تو خالی درود ہی پڑھ رہا ہے، صرف درود ہی درود جو ہے پڑھ رہا ہے، اور بھی کچھ جو ہے پڑھ رہا ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سفیان ثوری. آپ نے کہا اگر تو زمانے کا زاہد بندہ نہ ہوتا تو میں کبھی تجھے اپنا حال نہ ہوتا. اللہ اکبر. لہٰذا میں تیرے سامنے اپنے راز کہا کہ میں چھوٹا تھا، میں اپنے والد کے ساتھ بیت اللہ شریف کے حج کو رستے میں تھا کہ میرے والد بہت سخت بیمار ہوئے اور ان کی بیماری اتنی طویل ہوئی کہ وہ اسی بیماری سے فوت ہوئے. کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کا چہرہ سفید تھا، اور جب وہ فوت ہو گئے، فوتگی سے پہلے ان کا چہرہ سفید تھا، اور جو ہی وہ فوت ہوئے کہتے بڑی عجیب سی بات لگی مجھے کہ چہرہ ان کا سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا. وجود نیچے سفید ہے، چہرہ اوپر سیاہ ہے. میں پریشان ہو گیا، حالت مسافرت میں ہوں، حج کے لیے نکلا ہوا ہوں،
میں سمجھ نہیں سکا، میں نے جلدی سے لوگوں سے چھپانے کے لیے ان کے چہرے کو ڈھانپ دیا، کا غم میں پریشانی میں میری آنکھ لگی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں غم پریشانی میں میری آنکھ لگی، کہتے میں کیا تکتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل چہرے والا، لباس اس کا خوشنوا اور وجود سے اتنی خوشبو اس کے کہ ایسا میں نے کسی کا وجود ہی نہیں دیکھا۔ کہ وہ آرام آرام سے قدم بقدم میرے والد کے سرہانی آ کے کھڑا ہوا اور ان کے چہرے کے اوپر سے اس نقاب کو ہٹایا جو میں نے ان کے چہرے کے اوپر کیا ہوا، اور ان کے چہرے کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا۔ کہ وہ ہاتھ پھیرنے کی دیر کہ ان کا چہرہ نور میں بدل گیا، پریشان ہو گیا۔ وہ بزرگ واپس جو ہے پلٹنے لگے تو میں ان کے دامن کے ساتھ ہی لپٹ گیا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ کون ہے کہ جس نے میرے اوپر اتنا کرم اور اتنا فضل فرمایا؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں محمد بن عبداللہ، اللہ سبحان اللہ، میں محمد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ میرے اوپر قرآن اترا ہے؟ میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ تیرا والد بہت سخت گنہگار، بہت سخت گنہگار، لیکن ایک عمل اس کا بڑا عجیب ہے کہ یہ ہر وقت مجھ پہ درود جو ہے پڑھتا ہے، ہر وقت اس کا کام تھا میرے اوپر درود پڑھنا۔ کام اس کے اچھے نہیں تھے تو اللہ رب العزت نے اس کے مرنے کے بعد اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا، لیکن مجھے قرار نہیں۔ اللہ کہا کہ میں خود چلا آیا اس کی طرف، میں نے اس کو دیکھا کہ یہ مجھے پکار رہا تھا یا رسول اللہ کی طرف۔ آج میری یہ حالت ہے، میرا بچہ مجھے دیکھ کے پریشان ہے، یا رسول اللہ زندگی میں نے کوئی سانس آپ کے درود کے علاوہ نہیں، یا رسول اللہ آج آپ میری مدد فرمائے، میرے اوپر رحم فرمائے، مجھے اس مسئلے سے نکالے۔ کہا میں چلا آیا۔ وہ شخص فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں منقدر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے قصہ سنایا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو میں اپنے والد کے جسد انور پر گیا، جس میں میں نے نقاب ہٹایا تو وہ نور سے اتنا منور تھا کہ میں بھی ان کے چہرے کو تک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کا وہ احسان عظیم ہے ہم پر کہ جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اگر یہ محبت سینے میں نہیں ہے تو جان لو کہ کچھ بھی نہیں۔ بے شک حضور علیہ السلام کی محبت وہ عین محبت ہے جو جس نے بھی کی ہے اللہ رب العزت نے اس کو رنگ دی۔ بے شک حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر بنا، اللہ، حضرت عمر فاروق کو فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان کو ذی النورین بنا دیا، مولا مشکل کشا کو حیدر بھی بنا دیا، شیر خدا بھی بنا دیا، مزدر نجات بھی بنا دیا، جدھر چاہ ولی کو پکار ولی وہاں پر حاضر ہوتا ہے۔ کس کے تو فیض؟ حضور کے تو فیض۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین، ہمیں جاننے کی توفیق دے۔ آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، محبوب کا کام ہی یہی ہے کہ اپنے محبوب کے پتے پتے پڑھے۔ اللہ اکبر، رب فرماتا ہے کہ میں کسی کے چہرے کو نہیں تکتا، اگر تکتا ہوں تو حضور کے چہرے کو تکتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہمارے سجاوٹ کو، بناوٹ کو اللہ رب العزت نہیں دیکھتا، اللہ قلب کو دیکھتا ہے، ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں حدیث شریف کہ وجود کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اللہ اکبر، اگر یہ سدھر جائے تو پورا وجود سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ ٹکڑا بگڑ جائے تو پورا وجود جو ہے بگڑ جائے۔ اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ قلب، اللہ، وہ یہ دل ہے۔ اللہ رب العزت اسی دل کو تکتا ہے، ای دل خانہ ذوالجلال۔ صوفی فرماتا ہے ای دل خانہ ذوالجلال، ادھر غیر نہ باڑیو قدم ہو، غیر گھس گیا اس میں پھر وہ نکلتا ہے۔
پھر وہ اپنے پنجوں کو گاڑ دیتا ہے، پکڑ لیتا ہے دل، مختلف مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، اصل بات سے گمراہ کر دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے میں تمہارے دل کو تکتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے دل میں نیت کیا ہے، لیکن حضور کے چہرے کو تکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے چہرے مقدس کو دیکھتا ہے اور حضور کس کے چہرے کو دیکھتے ہیں؟ یہاں پر بتانا چاہتا ہے اہل بیت کی محبت حضور علیہ السلام مولا مشکل کشا کے چہرے کو کہا کہ یہ میری محبت میں تک گم ہو گیا ہے کہ اب رب مجھے تو تکتا ہی تکتا ہے، سعد علی کے چہرے کو بھی تکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علی کے چہرے کو تکتا ہے۔ حضور کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر خبر، جتنا کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی جانب سے۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی جانب سے سانس بھی نہیں، اللہ اکبر، میں اپنی جانب سے بولتا بھی نہیں، رب مجھ سے بلواتا ہے تو میں بولتا ہوں، رب مجھ سے کہلواتا ہے تو میں کہتا ہوں، رب مجھے کھانے کا کہتا ہے تو میں کھاتا ہوں۔ جو حضور کی محبت میں چلا گیا وہ یہ جان لے کہ حضور علیہ السلام اس کو بھی انہی نوازات کے ساتھ، انہی صفات کے ساتھ نوازا۔ ای خورت گردت پلیتی سی جدا آخرت گردت ہمارو، یہ مولانا جامی فرماتے، مولانا روح فرماتے، ای خورت گردت پلیتی سی جدا آخرت گردت ہمارو ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس ٹائم حضور علیہ السلام کی شان، عزت، صفات کے اندر ایک صالح گم ہو جاتا ہے، ایک امتی فنا ہو جاتا ہے، اپنے دل کو، اپنی عقل کو رکھ دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کے وجود مسعود کے اندر حضور علیہ السلام کے توفیل صفات اتار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ خورت گردت پلیتی زی جدا، جب یہ کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پلیتی نکالتے ہیں، اور جب یہ اللہ والے کھاتے ہیں آخرت گردت ہمارو ہے خدا، تو ان کے اندر جاتے ہی وہ لقمے نور میں منور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق، آمین، ہمیں جاننے کی توفیق دے۔ اہل بیت کی محبت در حقیقت حضور کی محبت، حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ حضور نے خود ہمیں بتایا، اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ بھی حضور نے خود ہمیں بتایا۔ اللہ حضور کے مقام کو بلند کرتا ہے، حضور اپنی اہل بیت کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پاک کر دیا ہے ان کے وجودوں کو، صاف کر دیا ہے ان کے وجودوں کو، مطہر کر دیا ہے ان کے وجودوں کو، کس کے توفیل؟ حضور کے توفیل۔ اس آیات کے اترنے کے بعد حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کے جتنے دروازے کھلتے تھے سب بند کروایا، اللہ، اور ایک دروازے کو کہا کہ یہ دروازہ کھلا رہے، اور وہ کس کا دروازہ تھا؟ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کا دروازہ، کہ اس دروازے کو کھلے رہنے دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آیات انہی کے بارے میں ہے۔ اللہ، ایک اور روایت میں بھی ہے کہ آپ حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے اور آپ نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، اللہ، اور آپ نے جس ٹائم یہ آیات مبارکہ آپ کے قلب کے اوپر اتری تو آپ نے اپنی اہل بیت کو جمع کیا اور ان کو اس چادر میں لے لیا۔ حضرت ام سلمہ بھی آنا چاہیے، آپ نے کہنا اللہ اکبر، یہ حق ہے تو میری اہل بیت کا حق، یہ حق ہے تو میری اہل بیت کا حق ہے۔ سبحان اللہ، بے دم یہی تو پاک ہے مقصود کائنات، واہ واہ، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی، کہ یہ وہ وجود مطہرہ ہے، وجود مسعود ہے، وجود پاک ہے کہ جن کا وسیلہ جب رب کے ہاں پیش کیا جاتا ہے تو رب ان ہاتھوں کو ابھی زمین پر بھی نہیں آئے ہوتے، ابھی آمین بھی نہیں ہوئی ہوتی، رب قبول فرما دیتا ہے۔ خدایا بحق کے کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر تو عتم رکنی برقولی منو دست دعمان آل رسول۔ یہ کون فرما رہا؟ حضرت شیخ سعدی فرما رہے ہیں
آگے کیا فرماتے ہیں؟ کہ وصفت کو نت سادیے نا اللہ کہ وصفت کو نت سادیے نا تمام علیک الصلاۃ علیک السلام سادیے نا تمام وہ تو کچھ کام ہی نہیں ہے اللہ حضور آپ پہ درود و سلام کا پڑھنا ہے اور آپ کی اہل بیت کی خیر کو کھانا ہے اور ان کی خیر پہ بیٹھنا ہے. اگر عمل ان کا قبول ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن پھر بھی یہ ان کی اطاعت میں اور ان کے حضور بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اللہ رب العزت ہمیں جاننے کی توفیق دے. اہل بیت کی محبت ہمارے قلب میں اتارے حضور کی محبت ہمارے قلب میں اتارے اور اسی محبت سے ہمارا خاتم بالایمان وما علینا